کون شخص نا یہ جو اللہ تعالیٰ سے جو کاؤنسلنگ سیشن کے جس طرح ذکر کیا نا، یہ کون کر سکے گا جو جس کو سمجھ تو ہو کہ کس کے سامنے وہ گر گرا رہا ہے، کس سے دعا کس سے مانگ رہا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی. ایک بس اونلی سے بتاؤں، اگر ہم نے ایک جنرل پبلک کی بات کریں، ریالٹی گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں. ابھی آپ نے کچھ دعائیں ذکر کی ہمارے یہاں پہ نا، ایک وہ بھی ایک جس طرح نماز بھی ایک ریچولیسٹکلی کیا جاتا ہے نا، دعا بھی ہم ریچولیسٹکلی کر رہے ہیں. عربی دعائیں، اچھا کون سی دعا یہ پڑھنی ہوتی ہے، چلو یہ دعا پڑھ لی، نہ مطلب سمجھ آیا، نہ اس کا ایسنس سمجھ آیا، نہ وہ سلو کہ اچھا یار 10 دعائیں کرتے ہیں جلدی، ایک 10 دعائیں ہوگی. سبحان اللہ یار. دیکھیں اگر آپ کو عربی کی دعا نہیں سمجھ آ رہی، آپ اپنی زبان میں دعا مانگیں یار. دعا دل سے ہے، دل سے اور سمجھ کے کس سے دعا کر رہی ہے. یہ جو کنیکشن ہے نا، یہ بلڈ ہوگا ونس یو نو ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ از، اینڈ ونس یو انڈرسٹینڈ. یہ جو آپ نے کہا نا کہ جو دعا کا طریقہ کہ یا اللہ میں تیرے آگے کھڑا ہوں، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ میرا بندہ ایک تو میری توحید بیان کر رہا ہے، ہی از کمپلیٹلی اٹرلی ریلائنگ آن می اینڈ می اونلی. یہ آپ نے یہ ریئلائزیشن اور یہ آپ کا بلیف جینون ہونا چاہیے کہ واللہ آپ ہی ہیں جو کہ میری مدد کرو اور کوئی نہیں کر سکتا. اور اس میں ایک اور چھوٹی سی بات میرے خیال میں ہم شاید مس کر رہے تھے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ وہ بھی حدیث ہے نا جس میں بتایا کہ ایک شخص جو کہ سفر میں تھا، ڈس ہیولڈ حالت میں تھا، اور وہ یا رب کر کے دعا کر رہا ہے، لیکن اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بیریئرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے دعا اور آپ ایون یو آر میٹنگ دا کنڈیشنز دعا کی قبولیت سفر کی حالت میں، آپ اللہ یا رب کر کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں ڈس ہیولڈ اور مسکینی حالت، مطلب آپ چار ایک کنڈیشن جو دعا قبولیت کی پوری کر رہے ہیں، بٹ آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کہ آپ کا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، حرام کمائی، حرام کھانا، حرام لباس جو ہے نا، تو یہ از اے بیریئر. ہمارے گناہ، ہمارے حرام کمائی، یہ بیریئر ہے دعا قبولیت کے لیے. اکثر لوگ کہہ رہے ہوں گے جو ہم نے جتنی ساری باتیں کی وہ سوچ کے کرو یار میں یہ سب کچھ کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو دین دیٹ انڈیویجول نیڈس ٹو لک ان ٹو ہز دس اسٹف کہ کہیں میرا کوئی کھانا پینا، میرا مال، اس میں کوئی حرام تو ملاوٹ نہیں ہے، یا میں کسی ایسے گناہ میں تو انوالو نہیں ہوں جو کہ میں جس پرسسٹنٹ ہوں جس کے اوپر. تو سبحان اللہ، اس لیے نا استغفار جو ہے نا دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. یعنی پرائر ٹو دعا آپ توبہ اور استغفار کریں تاکہ وہ جو بلاکیڈ ہے وہ ذرا ہٹ جائے. یہاں سے کانشیسلی نا ایک جنرل استغفار ہے نا، ایک ہے کانشیس استغفار، تھنکنگ یار میری زندگی میں کوئی ایسے گناہ یا کوئی ایسے اعمال تو نہیں ہے جو کہ شاید میری زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہیں یا جو میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کے بیریئر یہ تو نہیں بنا ہوا. اینڈ بی ویری آنیسٹ ود یور سیلف، اور اپنے گناہوں، اپنی عادتوں اور اپنا ہر چیز کو اچھی طرح اینالائز کریں، اسپیشلی مال والے ایسپیکٹ کو، بیکاز دیٹ مائٹ بی اے بیریئر. یو مائٹ بی ڈوئنگ ایوری تھنگ رائٹ بٹ دس ون تھنگ مائٹ بی اے بلاکیج ٹورڈز دی ایکسیپٹنس آف. یار میں آپ سے نا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نا فیوریٹ آیت، تو ہم سب کو پتہ ہے بہت ساری آیات ہیں تو آپ ہم بتاتے بھی رہتے ہیں، فیوریٹ حدیث کون سی ہے دعا کے حوالے سے آپ لوگوں کی نظر میں؟ شیخ میں ایز اے نالائق اسٹوڈنٹ مجھے نا یہ حدیث بہت ہوپ دیتی ہے، جو کہ انس بن مالک کی بھی فیوریٹ حدیث تھی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن تو اس شخص کے ساتھ یا اس کمیونٹی کے ساتھ ہوگا جس سے یا جن سے تو محبت کیا کرتا تھا. واللہ نہ ہمارے اعمال ہیں، نہ ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں اپنا عمل کر کے. شاید اگر ہم دل سے ان سے محبت کرنے لگ پڑیں اور کوشش کرتے رہیں تو ہمیں ان کا ساتھ مل جائے گا. اور اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنا، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ محبت کرنا، اللہ اکبر، یعنی کیا محبت تھی ان لوگوں کی. پلس جو صحابہ کرام تھے، واللہ کیا کچھ نہیں کیا شیخ. یعنی مہاجرین کو آپ دیکھیں، اپنے گھروں کو چھوڑ دینا. دیکھیں کبھی کبھار نا ہم بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن واللہ وی آر سیلوز آر ناٹ ٹرائنگ ٹو انٹرنلائز کہ کیا کچھ ہوتا آیا ہے. یعنی دیکھیں آج ہم اگر 2026 میں ہم اس رمضان میں دین کی بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی قربانی ہے نا شیخ، قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور آج ہم اس روم میں بیٹھ کے بڑے کوزی ہو کے بات کر رہے ہیں، ہمیں نہ کوئی بات سننی پڑ رہی پلس ہمیں لائکس مل رہے ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. امیجن کریں کہ آپ کو سائیکولوجیکلی ٹارچر کیا جائے، آپ کو فزیکلی ٹارچر کیا جائے، اور پھر بھی آپ سیم موٹیویشن کے ساتھ آپ اٹھ رہے ہو اور صحابہ کرام آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو مشائخ یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ اللہ کے بارے میں جانیں، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ کو اللہ کا ساتھ بھی ملے گا قیامت کے دن، رسول اللہ کا ساتھ بھی ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. So that's the favorite hadith for me. آپ لوگوں کی اسپیشلی دعا کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی حدیث؟ میرا تو کافی ساری ہیں لیکن ایک میں آج کل سمجھتا ہوں کہ جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اسپیشلی
بہت سے لوگوں میں ہوتی سستی ہوتی ہے. وی ڈونٹ وانٹ گیٹ آؤٹ آف کمفرٹ زون. دیٹ از اے بگ تھنگ. اور دین میں جو اسپریچویلٹی میں آپ کی جو ترقی ہوتی ہے نا، وہ صرف اور صرف کمفرٹ زون چھوڑنے سے ہوتی ہے اور مشقتوں سے. اور یہ تو صحابہ سے بھی ثابت ہے، یہ تو انبیاء سے بھی ثابت ہے. وہ ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحمی وعذاب القبر، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. کہ اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سستی سے، سب سے بڑی چیز ہے، بخل سے، اور بھی جتنی چیزیں ہیں سب سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور آپ جو ہیں زکا مطلب آپ سب سے زیادہ تزکیہ کرنے والے ہیں دل کا. میں تو جتنی مرضی کوشش کروں، میری کوشش تو ظاہری بات ہے کمفرٹ زون میں بیٹھ کے ہو رہی ہیں، اور وہ مجھے پتہ ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ جس میں جو ہے نا میرا تزکیہ ہو جائے. اصل میں تو تزکیہ آپ نے ہی کرنا ہے میرا. اب جس طرح بھی آپ تزکیہ کرنا چاہیں، آپ سے بہتر کوئی تزکیہ کرنے والا بھی نہیں، اور آپ سے بہتر کوئی ولی ہے بھی نہیں میرا. تو یہ دعا ہے جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں، کیونکہ تاکہ اس طرح دعائیں تو مطلب واقعی بہت ساری. ایک نا ویسے ابھی آپ نے سوال کیا تو میں سوچ رہا تھا، تو مجھے وہ یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، انہوں نے ان کا نا اللہ نے نا ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، اور وہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دعا جو اپنی جو ہے نا وہ پریزرو کری ہے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن. تو وہ مجھے نا بڑی ایک یہ جو ہے نا حدیث امید والی ہے کہ یار ہمارے پتہ نہیں غلطی، اللہ تعالیٰ نا اللہ کے نبی کی شفاعت اور ان کی دعا نا میرے حق میں ہو. سو دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اور دوسری جو ایک ہے نا جو ہم نے شاید ذکر بھی کر لیا تھا کہ ناٹ بینگ امپیشنٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے ایز لانگ ایز وہ امپیشنٹ نہ ہو، وہ جلد باز نہ ہو، وہ یہ نہ کرے کہ میں دعا کروں اور فوراً قبول ہو جائے. اینڈ پرسنلی میں اپنی اگر آپ کو جاتی ہوں کیونکہ میری آپ کو شاید آئیڈیا بھی، جیسے میری نی انجری ہے لائک پرانی کب سے ابھی تک چل رہی سبحان اللہ. اینڈ یو نو وہ میں نے نا اس کے لیے ڈفرینٹ موقعوں پہ بڑی زور کی ایسی دعائیں کی، مطلب مجھے لگا کہ یار اب تو لائک حج پہ اور عمروں پہ اور بڑی اور وہ پین ابھی تک 100% نہیں گئی، مطلب بہت بہتر ہوگی. تو مجھے نا یار اس سے ایک اب میں جب دعا کرتا ہوں نا، سو آئی جسٹ فیل کہ اللہ تعالیٰ نے شاید نا یہ ایک ایسی چیز رکھی تھی کہ میں اس کے لیے اتنی دعائیں کروں اور شاید یہ قیامت کے لیے جمع ہوتی رہیں گی. تو وہ نا sort of it doesn't sort of stop me from praying. In fact مجھے اور زیادہ میں بلکہ بھول رہا ہوں نا کہ اچھا میں بھول رہا ہوں اس کے بارے میں دعا کرنا، تو I try to remember کہ نہیں یار نا امیدی تو بالکل نہیں ہونی کہ یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. That is something that will اس حدیث سے ہے کہ امپیشنٹ نہیں ہونا. اور پیشنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب امپیشنٹ یہ نہیں ہے کہ اچھا آپ نے ابھی دعا کی تو جسٹ یو ڈن نیور نا امیدی ہو ہی نہیں سکتی. ساری زندگی آپ ایک دعا کرتے رہے، ساری زندگی قبول آپ کرتے رہے. حسن ظن باللہ. بالکل. آپ کی کون سی دعا ہے؟ اچھا مجھے دعا نہیں بتائیے اپنی. نہیں میں بھی آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کی نا کوئی ایسی حدیث جو دعا کے حوالے سے فیوریٹ ہو. اچھا میری جو حدیث سبحان اللہ یار ابھی تک ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا کے حوالے سے نا اٹ از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل احادیث. اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ ان اللہ تعالی حی کریم یستحی من العبد اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا او ان یردہما صفرا. کہ اللہ تعالیٰ نا بہت حیا والے ہیں اور بڑے کریم ہیں. اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو نا خالی لٹا دے. سبحان اللہ جب مجھے یہ حدیث ذہن میں آتی ہے نا تو ہمیں نا اپنے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے اللہ کے سامنے. اور اللہ ایک بادشاہ ایسا ہے جو ہاتھ کبھی واپس لٹاتا ہی نہیں ہے خالی. تو اور پھر بھی انسان اتنا کنجوس ہو کہ ہاتھ نہ اٹھائے اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نا ناپسند ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین. حدیث میں یہ قرآن میں آتا ہے کہ انہی آیات کے بعد ہے بیسیکلی جو پہلے ہم نے پڑھی آیات کہ اللہ تعالیٰ کو پسند دعا کرے میرا بندہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور یہ بھی بڑی کمال چیز ہے تو اس میں سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب بھی، تو اذا کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ہو نہ ہو، تہجد ٹائم ہے نہ ہے، جب بھی تم سوال کرو. سَأَلَكَ عِبَادِي کہا، متقی نہیں کہا، ٹھیک ہے، مجدد مفسر محدث نہیں کہا، عبادی میرا بندہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں ہر بندہ کوالیفائی کرتا ہے. انی میرے سے، تو کرنا اللہ سے ہی ہے. تو یہ نہیں کہا فقل انی قریب، اے نبی آپ کہہ دیں، کیونکہ سوال تو نبی سے کر رہے ہیں.
اور شارٹ کر دیا اللہ فإنی اکبر۔ میں قریب ہوں، اللہ کے نبی آپ نے بھی بیچ میں نہیں آنا، اجیب دعوت داعی، جب داعی پکارتے ہیں میں فوراً سے جواب دیتا ہوں اس کا۔ سبحان اللہ، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ بات کہ ہم دعا نہ کریں، اور دعا نہ کرنا تکبر میں آتا ہے۔